النبي محمد الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العلي العظيم. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، وہ خوش نصیب ہے جو حافظ قرآن ہو گیا. 10 ایسے آدمی کو جنت دلائے گا، جنت دلائے گا. دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو چکا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جو انسان دنیا میں بورن ہوتا ہے، بڑی تمنا کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ماں باپ کہتے ہیں میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا. ماں باپ اپنے بیٹے کی پیدائش کے اوپر سویٹ اور مٹھائیاں تقسیم کرتے، منہ میں نوالے ڈال ڈال کے خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا. ماں باپ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، وکیل بناؤں گا، میں اپنے بیٹے کو پائلٹ بناؤں گا. اور اچھے ماں باپ ہو نا، دیندار ہو، اللہ کا خوف رکھنے والے ہو، تو یوں کہیں گے میں اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤں گا، مولوی صاحب بناؤں گا. میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گا، میں اپنے بیٹے کو مبلغ اسلام بناؤں گا.
کیونکہ دنیا جو ہے نا یہ فانی ہے. کل من علیہا فان. قرآن فرماتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ جتنی بھی چیزیں ایک دن ختم ہونے والی. اس لیے دیندار بننے کی ضرورت ہے. دنیا کی ڈگریاں تو یہاں رہ جائے گی. کتنے واقعات ایسے ہیں دنیا کے اندر کہ ڈاکٹر کی اسپیچ دینے کے لیے کھڑا ہوا، اٹیک آ گیا، مر گیا، کوئی کام کا نہیں ڈاکٹری. آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب تو دنیا کی تعلیم سے منع فرمائے. میں اس کے لیے نہیں بیٹھا. اچھے سے اچھا وکیل بنو، اچھے سے اچھا ڈاکٹر بنو، اچھے سے اچھا ایجوکیشن حاصل کرو. اسلام اس سے منع نہیں فرماتا. لیکن ڈاکٹر ہے اور جیب کترا ہے تو میں اس سے منع کروں گا. ایک ڈاکٹر کو میں نے کہا کہ دیکھو آپ ڈاکٹر تو بن گئے لیکن دین کی خدمت یاد رکھنا. اگر کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آئے کہ جو غریب قسم کا ہو تو پیسے مت لینا. میں نے اس کو دماغ میں بسایا یہ بات. ہاں تو میرے عزیزو، اچھے سے اچھے ایجوکیشن کو اسلام منع نہیں فرماتا، لیکن اسلام اس سے منع فرماتا ہے کہ تم ڈاکٹر بنو اور نمازیں چھوڑنے والے بن جاؤ. تم ایجوکیشن حاصل کرو اور علماء کو حقیر سمجھنے والے بن جاؤ. تو مولوی صاحب تو بانگی سالے، یہ مسجد کی صفائی کرنے والا مؤذن ہے. یہ دماغ میں بسانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ علماء، یہ مؤذنین، قیامت کے دن ان کے لیے اعلان ہوگا. اللہ فرمائیں گے کہاں ہے مؤذنین؟ ہاں اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ پکے سچے نمازی بن جائے گا. اور ہمیں اس بات کی بھی فکر کرنی ہے کہ علماء اور مولانا اور بڑے جو دیندار طبقے ہیں ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کرنا ہے. ہاں موت کا بھروسہ نہیں ہے میرے بھائی. صبح چلنے والا انسان شام کو زیر زمین ہوتا ہے، قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے. صبح خوشی خوشی اپنے ماں باپ کو مل کے گیا ہے، صبح خوشی خوشی اپنی بیٹی کو مل کے گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا. میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی یہ نصیحت کہو یا ایک دین کی بات کہو. میں تو چھوٹا آدمی ہوں لیکن ایک بات کہہ جاتا ہوں کہ آپ روزانہ صدقہ کرو، چاہے 10 روپے ہو، 5 روپے ہو، 20 روپے ہو، 50 روپے ہو، صدقہ کرو. صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. ارے اردو تو سمجھ میں آتا ہے نا بھائی. صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ ایکسیڈنٹ کی موت سے بچاتا ہے. ارے 20 روپے میں ایکسیڈنٹ کی موت سے بچائے تو کتنی بڑی بات. تم صدقہ کر لو، ایکسیڈنٹ کی موت سے اللہ حفاظت کر لے. ایک آدمی مجھے ملا، کہنے لگا مولوی صاحب میرے چھوکرے بہت ادھر ادھر چلے جاتے، بہت ٹف چھوکرے،
لیکن میں اپنے بچوں کے لیے کبھی ٹینشن نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا، بائک پر جاتے ہیں سن سنا سن چلاتے ہوں، لیکن اپنے بچوں کے لیے میں نے کبھی فکر نہیں کی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کو کیا ہے کسی طرح اٹیک آ جائے، کسی اور اچانک کی موت سے مر جائے، اس کی مجھے فکر نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ کہا روزانہ صبح اٹھتے ہیں میں صدقہ کر لیتا ہوں، صدقے کی برکت سے اللہ نے میرے بچوں کو حفاظت سے رکھا ہے۔ تو آپ لوگ صدقہ کرنے والے ہوں گے، روزانہ صدقہ کرو، چاہے 10 روپے سے 5 روپے سے، کسی مانگنے والے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو کچھ بولنے کا نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن کہتا ہے کوئی آپ کے پاس مانگنے والا آئے تو اس کو جھڑکو مت، غصہ مت کرو، ان کے سامنے آنکھیں مت بتاؤ، وہ 5 روپے میں تمہیں کتنی دعائیں دیتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس تو ہزاروں کی ٹھوکری رکھتے ہیں کہ نہیں، لیکن کوئی مانگنے والا بیچارہ 5 روپے اگر مانگ رہا ہے تو اللہ جانے کتنا غصہ آ جاتا ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، ڈائبٹیز اگر نہ ہو تو ہو جاتا ہے۔ اللہ حفاظت کرے امت کا حال، اس لیے میں بتا رہا ہوں میرے بھائی، امت دین کے کام پر خرچ کرنے والی نہیں ہے، اللہ ان کو ڈاکٹروں کے خرچے کروائے گا، اللہ ان کو دوسرے دنیاوی خرچے کروائے گا۔ سب سے آسان ٹپس میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ 5 روپے 10 روپے کسی فقیر کو کسی غریب کو دے دو، اللہ ڈاکٹروں کے خرچے سے تمہاری حفاظت کر دے۔ ہاں یہ بات یاد رکھنی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 1400 سال پہلے بتائی تھی کہ صدقہ کرو، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ آفتوں سے، تکالیف سے، آلام سے اور بڑی بڑی مشقتوں سے صدقہ بچاتا ہے۔ بہرحال میں تو دوسری جگہ پر چلا گیا، اصل موضوع تو میرا موت کا تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آپ لوگوں کے سامنے یہ آیت بھی میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں، ہر نفس ہے، ہر جاندار ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک دن جب دنیا میں آیا خوشی خوشی آیا تھا، ماں باپ نے خوشی کا اظہار کیا، اس کے لیے سویٹ دی، مٹھائیاں دی، لوگوں کو خوش کر دیا، لیکن جب جانے کا ارادہ کیا تو وہ پوری دنیا کو رلا رہا ہے، وہ خوشی خوشی جائے، اس کے لیے دین پر چلنا بہت ضروری ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو دنیا میں تم نے کیا سارا کا سارا حساب اللہ تم کو دیں گے، تمہارا رزلٹ تم کو دیا جائے گا۔ تمہارا رزلٹ اگر تمہیں رائٹ ہینڈ کے اندر پکڑا دیا، سیدھے ہاتھ کے اندر پکڑا دیا،